ہمارے حضرات جب کسی مسئلے پر گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی آخری حجت جو ان کے نزدیک سب سے قومی حجت ہے کہ زمانے کا رنگ یہی ہے، ہوا کا رخ یہی ہے، دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، پھر ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ اخلاق کا سوال ہو، وہ کہیں گے دنیا کا معیار اخلاق بدل چکا ہے۔ پردے پر بحث ہو، ارشاد ہوگا کہ دنیا سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا سے اٹھ چکا ہے اس کو مسلمان کیسے نہ اٹھائے۔ تعلیم پر گفتگو ہو کہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں دنیا میں اسلامی تعلیم کی مانگ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کیوں دیں جس کی دنیا میں مانگ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ سود کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں بنا سود کے کوئی کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ جہیز پر پابندی لگانے کی بات کو، شراب پر روک لگانے کی بات ہو، کہتے ہیں کسی کو روکیں، اس کے بنا اس دنیا میں رہ ہی نہیں سکتے، جب دنیا کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ جن لوگوں کی حقیقی خیالات یہی ہیں ان سے تو بحث کرنا فضول ہے، بیکار ہے۔ ان کے لیے تو صاف اور سیدھا سا جواب یہی ہے، جو لوگ اپنا خیالات، اپنے اخلاق، اپنی معاشرت، اپنی تعلیم، غرض اپنی کسی چیز میں بھی مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان نہیں رہنا چاہتے، ان کے نام مسلمان رہنے سے اسلام کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے۔ وہ خدا پرست نہیں، ہوا پرست ہیں۔ اگر دنیا میں بت پرستی کا غلبہ ہو جائے تو یقیناً وہ بتوں کو پوجا کریں گے۔ اگر دنیا میں ننگا پن کا رواج عام ہو جائے تو یقیناً وہ اپنے کپڑے اتار پھینکیں گے۔ اگر دنیا میں نجاستیں کھانے لگیں تو یقیناً وہ نجاستیں کھائیں گے، یعنی گندا کھائیں گے۔ اگر حبشی کا غلبہ ہو جائے تو حبشی بنیں گے، اپنے چہروں پر سیاہیاں پوتیں گے، اپنے ہونٹ موٹے کریں گے۔ ایسے غلاموں کی اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں۔ بخدا اگر کروڑوں میں سے ان سب منافق اور غلام لوگ کے نام اسلام سے کٹ جائیں اور دنیا میں صرف چند ہزار وہ مسلمان رہ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں تو اسلام اب سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور ان کا کروڑوں کا نکل جانا اس کے حق میں ایسا ہوگا جیسے کہ کسی مریض کے جسم سے پیپ کا ملا ہوا خون نکل جائے۔ یہ آج کوئی نئی آواز نہیں ہے، بہت پرانی آواز ہے جو منافقوں کی زبان سے بلند ہوتی رہی ہے۔ پس ان کے خاطر خدا کی شریعت کو نہ ابتدا میں بدلا گیا، نہ اب بدلا جا سکتا ہے اور نہ کبھی بدلا جائے گا۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے۔ ہوا کے رخ پر اڑنے والوں پہ اور ہر رنگ میں رنگ جانے والوں کے لیے نہیں اتری ہے، بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے، یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدلنے دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کا تو مقصد یہی ہے کہ زندگی کے دریا کو اس راستے پر رواں کر دے جو صراط مستقیم ہے۔ حقیقت میں جو سچا مسلمان ہے دنیا میں جو گندگیاں پھیل رہی ہیں اس کے لیے لڑے گا، اپنا تن، من اور دھن لگا کر جہاد کرے گا، اسے کامیابی ناکامی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ قرآن تمہارے سامنے ہے، انبیاء کی سیرتیں تمہارے سامنے ہیں، کیا ان سب سے تم کو یہی تعلیم ملی ہے کہ ہوا کا رخ جدھر اڑے ادھر اڑ جاؤ، زمانہ جو رنگ اختیار کرے اسی رنگ میں رنگ جاؤ؟ خدا نے کوئی کتاب ایسی ناپاک تعلیم دینے کے لیے نہیں بھیجی اور نہ اس غرض کے لیے کوئی نبی مبعوث کیا۔ اس ذات حق کی طرف سے تو جو پیغام بھی آیا ہے اس لیے آیا کہ دنیا جن غلط راستوں پر چل رہی ہے ان سب کو چھوڑ کر ایک سیدھا راستہ مقرر کرے، اس کے خلاف جتنے راستے ہوں ان کو مٹائے اور ایمان داروں کی ایک جماعت بنائے جو نہ خود اس سیدھے راستے پر چلے بلکہ دنیا کو بھی اسی کی طرف کھینچ لانے کی کوشش کریں۔